السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خالص پیغام اسلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت سی عزیز مہمان حافظ راشد منیر تبسم صاحب۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہم نے رمضان المبارک میں کیا کھویا کیا پایا۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ رمضان المبارک کی مختصر سی فضیلت اور اس فضیلت کا سبب ذکر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ بیٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ یہ بیٹی عائشہ نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کی مختصر سی فضیلت اور فضیلت کا سبب۔ رمضان المبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، مختصر سے مختصر فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن، موسم بہار، خوشخبریوں کا مہینہ، کثرت ذکر کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، قیام کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، تراویحوں کا مہینہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ، جہاد بالنفس کا مہینہ، جنتی دروازوں کے کھلنے کا مہینہ، جہنمی دروازوں کے بند ہونے کا مہینہ، شیاطین کے جکڑنے کا مہینہ۔ تو اس قدر یہ مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے آئیڈیل ترین سیزن ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تمام کی تمام نیکیوں میں انسان اس مہینے میں بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ ہر خیر کے کام میں آگے سے آگے جانے کی کوشش کرے۔ یہ محبت کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، عدل و انصاف کا مہینہ ہے، تلاوتوں کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کے جو فضائل ہیں جتنے بھی ہیں، سحریوں افطاریوں کے اعتبار سے، عمل اور اجر کے بڑھنے کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، آخری عشرے کی نسبت سے، لیلۃ القدر کی نسبت سے، یہ ساری قدر و منزلت جو اس مہینے میں ذکر کی گئی ہے اس کا سبب قرآن مجید کی نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو انسان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اس کی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ گویا کہ ایک رات رمضان المبارک کی قرآن مجید کے نزول کی نسبت سے یہ 1000 مہینے سے بہتر اور افضل ہے۔ 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کو کم از کم ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک رات کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک اتنی اہمیت و فضیلت کا مہینہ ہے کہ اس کی ایک گھڑی ایک سیکنڈ ضائع کرنا بھی بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ تو مختصر میں بس میں اتنا ہی رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے فضائل تو زندگی بھر بیان کریں قرآن کی نسبت سے، رحمت و برکتوں کی نسبت سے، تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کا رمضان مبارک محمدی انسٹیٹیوٹ کی خدمت، ذمہ داری، تعلیم و تدریس کی نسبت سے کیسا گزرا؟ الحمدللہ ہمارا رمضان المبارک محمدی انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری کی نسبت سے بہت اچھا گزرا۔ اگر تو ہم اس نسبت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کتنی برکت والا، کتنی اہمیت والا، کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، اگر تو اس طرف سے دیکھتے ہیں تو پھر تو ہم کچھ بھی اس کے مقابلے میں اجر نہیں سمیٹ سکے۔ لیکن اگر ہم اپنی نسبت سے کہ چلے اس کی جو برکت ہیں، جو اللہ رب العزت نے کام لیا،
اس نسبت سے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ دل کافی حد تک مطمئن ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کا کافی زیادہ کام اپنی رحمت سے لیا ہے، خصوصاً دورہ تفسیر القرآن الکریم ادارہ حاضہ میں اس کے اوپر پروگرام جو ہوتا ہے وہ الحمدللہ 6 سال سے جاری ہے۔ اس میں اس مرتبہ سورۃ الفاتحہ، سورہ یوسف، سورہ مریم اور سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک یہ نصاب پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو بڑا سکون ملا، بڑا اطمینان ملا۔ جن بیٹیوں نے یہ دورہ تفسیر میں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو شامل ہوئیں، جو میری ذمہ داری اس میں ہوتی ہے پردے میں پڑھانے کی، تو اس پر جو تاثرات ذکر ہوئی ہیں، جو خواہشات کا اظہار کیا ہے، جتنوں نے توبہ کی ہے، جتنوں نے اصلاح کی ہے، جتنوں نے ارادہ کیا اچھے سے اچھے کام کا، تو وہ ایک طویل فہرست ہے اس میں کہ یہ سب سے آئیڈیل کام تو قرآن کی تفہیم کا۔ اس کے بعد حفظ القرآن کریم کی نسبت سے ماشاءاللہ ہمارے حفاظ، میں نے ان کا قرآن مجید سنا بھی، تراویح میں پڑھایا بھی، اور ان کے ساتھ ان کو پڑھنے کا موقع بھی دیا جامع مسجد اللہ اکبر میں بھی، محمد انسٹیٹیوٹ میں بھی۔ تو اس نسبت سے الحمدللہ قرآن مجید کو سننے سنانے کا بھی موقع ملا۔ پھر شعبہ خدمت خلق چودھری نثار صاحب، نثار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ادارہ حاضہ کے جو محتمم مدیر بانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ان کی نسبت سے ہمارا شعبہ خدمت خلق جو سہل ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے کہ گاؤں کو صاف ستھرا رکھنا اور خدمت خلق کا کام کرنا، اس میں الحمدللہ رمضان پیکج، شہری افطاریوں کے معاملات، طلباء کے لیے افطاریاں، اور اسی طرح جماعتی احباب مہمانوں کی افطاریاں، اسی طرح مطلب لوگوں کو راشن پیکج، تو اس حوالے سے مطلب کافی الحمدللہ اس میں کوشش ہم نے کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو درس و تدریس کے لیے بھی ماشاءاللہ تاخراتوں میں بھی، طلباء سے بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی دعوت و تبلیغ کا معاملہ کافی بہتر رہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تعمیرات کا سلسلہ، خصوصاً سب سے اہم جو ہے ادارہ حاضہ میں سب سے اہم جو ہماری قرآن مجید کی الماریاں تھیں، ان پہ پردے لگے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ ان کو دروازے لگا دیے گئے ہیں خوبصورت۔ اور اسی طرح سے خاص جو کام ہوا ہے ہمارا، وہ جامع مسجد محمدی اللہ والی، جو پچھلے رمضان المبارک میں اس کی بنیادیں رکھی، تو اس رمضان المبارک میں ماشاءاللہ کام شروع بھی ہوا اور آگے کام نظر بھی آ رہا ہے۔ تو مزید اگر اللہ رب العزت نے، اگر کیا یقینی سی بات ہے، مزید بھائیوں کے دل میں محبت پیدا کی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم پایہ تکمیل تک بھی اس معاملے میں پہنچ جائیں گے، جو بہت بڑا مشن ہے ادارہ حاضہ کا، کہ یہ جو محمدی مدرسہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم خواتین کے لیے وقف کر دیں گے، اور محمدی طلباء کو جو ہے نا ہم محمدی مسجد اللہ والی میں شفٹ کریں گے۔ پھر وہاں ہمارا ارادہ ہے رہائش کا بھی، کھلی جگہ کا بھی، اور طلباء کے کھانے کے اہتمام کے لیے بھی ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب اللہ نے چاہا تو آئندہ رمضان المبارک تک یہ ہمارا سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ رمضان المبارک کی نسبت سے ہمارے حاضرین و ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، رمضان المبارک کی نسبت سے میں حاضرین و ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان عظیم اور بابرکت گھڑیوں میں، یعنی رمضان المبارک کی عظیم بابرکت گھڑیاں 29 دن اس دفعہ ہم نے 29 پر عید کی ہے، لیکن یہ بڑے علمیہ کی بات ہے، اس کے اوپر الگ سے کچھ پروگرام کریں گے کہ زیادہ تر ہر قرائن عقلی اعتبار سے بھی، شواہد کے اعتبار سے بھی، موسم کے اعتبار سے بھی، سعودیہ اور پاکستان کی رویت کے کچھ فرق کے اعتبار سے بھی 30 دن کی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ 30 روزے بنتے تھے، لیکن یہ چونکہ موضوع نہیں ہے اس وقت، تو میں 29 دن کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے 29 دن رمضان المبارک کے گزارے، 696 گھنٹے ہم نے رمضان المبارک کے گزارے، 41,760 منٹ ہم نے رمضان المبارک کے گزارے، اور اسی طرح 2,05,0600 سیکنڈ ہم نے جو ہے یہ رمضان المبارک کے گزارے۔ تو ان ساری گھڑیوں میں یعنی ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا کھویا کیا پایا۔ چلے جو نہیں ہمیں حاصل ہوا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ہم حاصل کر چکے ہیں کم از کم ہم ان نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان نیکیوں پر ہمیشگی کریں۔ تو ان نیکیوں پر ہمیشگی میں قرآن مجید کی سورۃ نحل کی آیت مقدسہ 92 نمبر آیت مقدسہ،
ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، کہ تم اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے سود کاتا اور بڑی محنت کے ساتھ سود کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیا، ضائع کر دیا۔ تو یہ نسبت جو ہے نا، اس کے اوپر پوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں ضائع کر لیں، سحریاں کر کے، افطاریاں کر کے، کروا کے، تلاوتیں کر کے، اور اس کے بعد اس عورت کی طرح ہم ضائع کر دیں جو غالباً مکے میں ایک عورت تھی، وہ سود کاٹتی اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دیتی۔ تو ایسا ہی معاملہ ذکر کیا کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائے، تو ہم نے اپنے عملوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور چیکنگ کا معیار کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ایک رمضان المبارک گزرنے کے بعد کوئی ایک ایسی نیکی جو ہماری زندگی میں نہیں تھی لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہم نے ہمیشگی کے ساتھ اس نیکی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، یا کوئی ایک ایسی برائی جو رمضان سے قبل ہم میں موجود تھی اور ہم نے رمضان المبارک میں توبہ کر کے اس سے اصلاح کر لی، کیونکہ سب سے بڑی فضیلت آخری عشرے کی، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی، اور لیلۃ القدر کی قدر کا جو معاملہ ہے وہ اس نسبت کے ساتھ کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اگر رمضان المبارک میں ہم نے معافیاں مانگ کے اپنی اصلاح کر لی تو یہ بڑا اچھا رمضان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس بندے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو کچھ اجر حاصل کیا ہے اس کے مطابق زندگی بھر آخری سانس تک خاتمہ بالخیر تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ خالص پیغام اسلام سے خالص دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل خالص پیغام اسلام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔